وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ ہماری جماعت ماسکو گئی تھی، روس۔ کہاں یہ عرب کا ریتیلا میدان اور کہاں وہ روس کی برفیلی وادیاں۔ وہاں ایک شہر، ایک ملک ہے داغستان۔ 10 سال کے بعد ہماری پہلی جماعت وہاں پہنچی تھی، تو لوگ ہم نے وہاں کام کرایا۔ تو وہاں ایک شہر ہے ڈربن، اور یہ تاریخی شہر ہے، 3500 سال پرانی تاریخ ہے اس کی۔ وہ ہمیں اس شہر میں لے گئے، شہر میں کام کرتے تھے، تو ہمیں قبرستان میں لے گئے۔ وہاں اس قبرستان میں انہوں نے وہ قبریں دکھائی، 40 صحابہ کی قبر ایک ساتھ وہاں موجود ہے۔ عبد الرحمن ابن ربی باہلی اور سلمان ابن ربی باہلی، یہ 2 بھائی تھے جو 40 صحابہ کے ساتھ وہاں آئے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، اور صرف چلے 4 مہینے کے لیے نہیں آئے، ہاں ریٹرن ٹکٹ لے کر نہیں آئے، آج بھی وہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ جو جہاں گیا وہاں دفن بنا، جو جہاں گیا یہ ہدایت کا بیج تھا، جس زمین میں جا کر دبا ہے ہدایت کی ہوا کو چلایا۔ ایک ایک ایمان والا، ایک ایک ایمان والا یہ ہدایت کا بیج ہے۔ لاکھوں انسانوں کی ہدایت خدا کی قسم ایک ایک ایمان والے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ 40 سال ترکی گئے، نبی کا میزبان وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول ہے، اور آج وہ میرے دوست بزرگوں میں ترکیوں کا میزبان ہے، ترکیوں کا مہمان ہے، میزبان رسول آج ترکیوں کا مہمان ہے۔ کہاں مدینہ اور کہاں ترک؟ یورپ کا دامن، امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان وہاں جا کر دفن ہوا۔ 94 سال کی عمر میں وصیت کر کے گئے، جب تک زندہ ہوں مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنا، میں مر جاؤں میرے جنازے کو بھی اپنے ساتھ چلانا، اور جہاں تمہاری آخری منزل ہو مجھے وہاں دفن کرنا۔ زندہ تھے، 94 سال کی عمر میں چلے، مرے 7 دن تک ان کا جنازہ، ان کی لاش بھی ساتھ میں چلتی رہی، اور 7 دن کے بعد جہاں آخری پڑاؤ تھا وہاں جا کر انہیں دفن کیا گیا۔ اور وہاں صرف استنبول کے اندر، ترکی کا جو کیپ ہے استنبول کے اندر 70 صحابہ کی قبریں ہیں، 70 صحابہ، اور پورے ترکی کے اندر 700 صحابہ دفن ہیں۔ اردن کا دامن موتا، زید ابن حارثہ، جعفر ابن ابی طالب، عبداللہ ابن رواحہ اپنے 3000 کے لشکر کے ساتھ وہاں دفن ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس کے 10 بیٹے، 10 میں سے ایک بھی مدینہ میں نہیں مرا، سب مدینہ کے باہر۔ دوستو یہ پورے عالم کی ذمہ داری تھی، پورے عالم کی، یہ نبی کے پیغام کو لے کر، نبی کے غم کو لے کر ہندوستان اسلام کے سائے میں اور برصغیر میں اسلام کی آمد، یہ 2 کتابیں ہیں۔ اس میں تاریخ کے حوالے سے لکھنے والوں نے لکھا ہے ہندوستان میں 3 مقامات پر صحابہ کا آنا ملتا ہے، 3 مقامات۔ فرمایا 3 بندرگاہیں تھیں ہندوستان میں اس وقت، اور یہ تو ہندوستان میں حضور کی بعثت سے پہلے ہی میرے دوستوں ہندوستان کی تجارت کے قافلے عرب جاتے، اور وہاں سے ہندوستان میں تجارتی قافلے آتے تھے، اور 3 بندرگاہیں تھی، ایک بھڑوچ، ایک ملبار اور ایک تھانہ، یہ 3 جگہ تھی، اور یہاں صحابہ دفن ہیں، ان کے نام بھی موجود ہے۔ دنیا میں گئے وہ محمد بن قاسم فاتح سندھ، وہ تو میرے دوستوں 94 ہجری میں آیا ہے، اور ہندوستان میں اسلام 14 ہجری میں آیا ہے، حضور کے وصال کے دوسرے سال ہندوستان میں اسلام آیا۔ اور کون لایا؟ ڈش اینٹینا کے ذریعے سے، اسلامی ویب سائٹ کے ذریعے سے،
ہاں DVD کے ذریعے سے. کیا بھائی؟ ارے بولو کہ نہیں، صحابہ کے قدموں کی برکت سے. یہ کام قدموں کا ہے، یہ کام آہوں کا ہے، یہ کام جان مال کی قربانی کا ہے. آج انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اسلام کو سمجھنے والوں اور آج دیش انٹینا کے ذریعے سے اسلام کو سمجھنے والوں، اسلامی ویب سائٹ کے ذریعے سے اسلام کی بڑی خدمت سمجھنے والوں، اپنے آپ کو دھوکے سے نکالو. معلومات تو ملے گی، دین نہیں مل سکتا ان ذریعے سے. نالج تو ملے گا، زندگی کے بدلنا ان چیزوں سے نہیں ملے گا. یہ تو محنت کی چیز ہے، قربانی کی چیز ہے. یہ تو میں نے چند مثالیں بتائی صحابہ کی، جو جہاں گیا وہاں خاک کا پیون بنا. دنیا میں گئے، عالمی ذمہ داری، عالمی ذمہ داری، ہم پورے عالم کے ذمہ دار ہیں. میں ہندوستان کا، میں پاکستان کا، میں بنگلہ دیش کا، میں یورپ کا، میں امریکہ کا کہ نہیں، ہم پورے عالم کے ہیں. علاقائیت، قومیت، یہ تو عصبیت کی رگیں تھی جسے اللہ کے نبی نے کاٹا ہے اور امت کو امت بنے پر جمع کیا ہے.